آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ حضرات، ماہ مبارک رمضان ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ عبادات میں مشغول اور مصروف ہیں، اور اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے اور آپ کے درس کا عنوان ہے شفاعت۔ یہ بھی ایک عجیب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے فرصت کا موقع ہے ماہ رمضان، کہ شاید اس سے پہلے ہم نے ایسا رمضان کبھی بھی نہیں گزارا ہوگا۔ خداوند عالم نے ہماری زندگی میں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس ماہ میں اپنے اللہ کو یاد کریں۔ یوں تو ہر برس ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر اس برس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مومن بندہ اپنے گھر کے اندر، قید تو نہیں کہوں گا، البتہ اپنے گھر کے اندر ہے، گویا اللہ اس کو خلوت کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس خلوت کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان تاریخ نزول قرآن کو پڑھتا ہے اور تاریخ نزول توریت کو پڑھتا ہے، کہ جب اللہ نے توریت جیسے بڑی کتاب اور قرآن جیسی بڑی کتاب اپنے انبیاء کو دینی ہوئی، تو پھر ان سے کہا کہ پہلے آپ خلوت میں آئیے، تنہائی میں آئیے۔ تو گویا آئسولیشن میں ہیں حضرت موسیٰ بھی، کہ جب ان کو توریت ملی، اور اسی طرح سے پیغمبر اعظم بھی جب غار کے اندر تنہا ہیں، تب قرآن کریم جو اسی ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوا پیغمبر کے حوالے کیا گیا ہے۔ شفاعت کی جب بات کی جاتی ہے تو تاریخ اسلام میں جو فرقے ہیں اسلام کے، اس میں شفاعت کو لے کے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ خود شفاعت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم نے شفاعت کا ذکر کیا ہے، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہتا کہ شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی اختلاف ہے وہ اس کے احکام میں، اس کے حدود میں، اور اس کے اختیار میں، اور اس کے وقت کے متعلق ہے اختلاف، کہ کون کر سکتا ہے شفاعت، کس کی شفاعت قبول ہوگی، کب شفاعت قبول ہوگی، ان میں اختلاف البتہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر یوں کوئی شفاعت کا انکار کر دے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ضروریات دین ہیں اور کچھ ضروریات مذہب ہیں۔ ضروریات دین وہ مسلم عقائد ہیں دین اسلام کے، کہ جس کا انکار کرنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ کو مانے اور رسول کو بھی مانے لیکن نماز کا انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک شے کا انکار کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزے کا منکر ہو جائے کہ نہیں اللہ ہے مگر روزے نام کی کوئی چیز نہیں ہے خدا نخواستہ، یا اسی طرح سے حج کا انکار کر دے تو وہ یہودی اور عیسائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خود اگر شفاعت کے موضوع کا کوئی انکار کر دے گا تو پھر وہ قرآن کا انکار کرے گا، کیونکہ قرآن کریم نے متعدد مرتبہ اس موضوع شفاعت کو بحث کیا ہے اپنے اندر، اور احادیث کے ذریعے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شفاعت ہوگی۔ تو جب یہ بالکل بات صاف ہے کہ شفاعت ہوگی اور قرآن بتا رہا ہے، تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے اور کیسے ہے؟ انشاءاللہ اس درس میں میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم خود لفظ شفاعت کے اوپر کہ شفاعت کیا ہے۔ اگر آپ حضرات کے پاس پین اور کاپی ہے تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے بھی یہ آپ کے کام آئیں گی۔ دیکھیں، عربی میں جب بھی کوئی لفظ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا معنی تلاش کریں تو سب سے پہلے ہم اس کا ریشہ تلاش کرتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں روٹ ورڈ کہتے ہیں، کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ تو جو اس اصلی لفظ کا معنی ہے اسی سے ملتا جلتا اس لفظ کا بھی معنی ہوگا۔ تو جب ہم شفاعت کا روٹ ورڈ تلاشتے ہیں تو وہ ہے شفع۔ شفع کیا ہے؟ شین، فے اور عین۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جب ہم نماز شب پڑھتے ہیں رات میں 11 بجے، جس سے نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، کہ جو اولیاء
الہی کے یہاں واجب کی طرح سے شمار کی گئی ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے تقرب کرے اور اللہ سے کچھ عرفانیات حاصل کر لے تو پھر اس کو نماز شب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز شب جو ہے وہ 11 رکعت ہے، جس میں ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے نماز شب کی نیت سے، اور اس کے بعد جو 3 رکعت نماز بچتی ہے اس میں 1 رکعت ہوتی ہے نماز وطر اور 2 رکعت ہوتی ہے نماز شفع، جس کو غلط طریقے سے لوگ پروننسیشن کرتے ہیں اس کا اور کہتے ہیں نماز شفع، جو لفظ غلط ہے وہ نماز شفع ہے۔ تو شفع کیا ہے؟ شفع وطر کے مقابلے میں ہے۔ انگریزی میں سنگلر اور ڈبل، عربی میں وطر اور شفع ہے۔ وطر کو نماز وطر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 1 رکعت ہے، سنگل رکعت ہے، اور اس کے مقابلے میں کیونکہ اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام ہے نماز شفع۔ تو یہ شفاعت بھی اسی شفع سے ہے، ڈبل کرنے سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کو اگر آپ لغوی معنی میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی خود کی یہ صلاحیت نہیں ہو کہ وہ کسی سے کہہ کے اپنا کام کروائے، تو پھر وہ ایک واسطے کو تلاش کرتا ہے، ایک توسل کو تلاش کرتا ہے، ایک وسیلے کو تلاش کرتا ہے کہ جس کے سامنے یہ گڑگڑا کے کہتا ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں تیسرے آدمی سے کچھ کہوں، تم میرے شفیع بن جاؤ، تم میرے مددگار بن جاؤ اور اس کے پاس میری بات کو لے جاؤ جس تک میں ڈائریکٹ اپنی بات نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو بیچ کا انسان ہوگا جو میری بات کو اپنی بات سے ملا کے پھر وہ بڑے آدمی کے پاس لے کے جائے گا، تو یہ بیچ والا جو کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت، اور خود جو کام کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں شفیع، یعنی وہ انسان کہ جو ایک عاصی اور گناہگار انسان کی سفارش کرے گا اس بڑے کے یہاں۔ وہ بڑا کون ہے؟ خداوند عالم ہے۔ یہ شفاعت ادیان آسمانی میں سب کے یہاں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا جو دین ابراہیمی کہلاتے ہیں، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت اور مسیحیت ہو، اور چاہے اسلام ہو، سب نے یہ کہا ہے کہ شفاعت ہوگی روز قیامت، اور وہ الگ الگ مسائل ہیں، لیکن اس شفاعت کا انکار دین آسمانی جو مانتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ البتہ کفار کے یہاں، مشرکوں کے یہاں یہ عنوان شفاعت ہے یا نہیں ہے مجھے البتہ اس کی بہت دقیق خبر نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے وہ یہی ہے کہ دین ابراہیمی میں لفظ شفاعت اور عنوان شفاعت پایا جاتا ہے، اس کے بعد شاید شفاعت نام کی چیز نہیں پائی جاتی۔ شفاعت کے 2 معنی ہیں۔ جب شفیع وسیلہ بنتا ہے اور شفاعت کرتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی شفاعت کر رہا ہے اس کے عذاب کو کم کروا دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مومن خدا نخواستہ جہنم کی جانب جا رہا ہے تو یہ شفیع جو ہوگا جس کو ہم نے وسیلہ بنایا ہے یہ ہماری مدد کرے گا اور یہ شفاعت کرے گا۔ میں نے جیسے بتایا کہ شفاعت ڈبل کرنے کے معنی میں ہے، یعنی وہ ہمارے اعمال کو، اپنے اعمال کو ایک بنا دے گا۔ یعنی جو اس کی مثال کے طور پہ میں 2 رکعت نماز لے کے جا رہا ہوں اور وہ نماز میری شاید قبول شدہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ جو شفیع ہے وہ اپنی نمازوں کو میری نمازوں کے ساتھ ملا دے گا، وہ میرے اعمال کو اپنے اعمال کے ساتھ ملائے گا، اور وہ اعمال جب ڈبل ہو جائیں گے تب وہ اللہ سے کہے گا کہ معبود میں اپنے اعمال اس کے اعمال کے ساتھ لے آیا ہوں، اور یہ سفارش ہے کہ اس کے تو اعمال ایسے نہیں ہے کہ یہ جنت جا سکے، میرے اعمال کو دیکھتے ہوئے اور میری سفارش کو دیکھتے ہوئے تو اس کو قبول فرما لے۔ اور خداوند عالم ان لوگوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا جس کو اس نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کے سامنے شفیع بن سکیں۔ تو ایک تو شفاعت یہ ہوگی کہ انسان جہنم سے نجات پا جائے، دوسرا جو عنوان شفاعت ہے وہ ہے درجات میں بلندی کا، یعنی ایسا نہیں کہ صرف معاصی اور گناہ کرنے والوں کی شفاعت ہوگی، نہیں، جو جنتی ہیں ان کو بھی شفاعت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جنت میں درجات ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پہ پہلے درجے پہ ہے تو وہ بھی شفیع تلاش کرے گا کہ میں اس درجے سے ایک درجہ اوپر چلا جاؤں اور میرا تھوڑا سا وزن یہاں پر بڑھ جائے، تو وہ شفیع آئے گا اور میرے جو اعمال ہوں گے اس میں اپنے اعمال کو ضم کرے گا اور میرے درجات کو، یعنی جو جنت میں جانے والا ہے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو شفاعت کے 2 عنوان ہیں، پہلا عنوان یہ ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی، عذاب میں کمی ہو جائے گی، دوسرا عنوان یہ ہے کہ نہیں، عذاب والا نہیں ہے، یہ انسان جو شفاعت مانگ رہا ہے یہ خود جنتی ہے، لیکن وہ جو شفیع ہوگا وہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اب آتے ہیں کہ مسلمانوں میں کون شفاعت کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔
تو مسلمانوں میں صرف جو وہابی حضرات اپنے کو کہتے ہیں وہ ہیں جو صرف خدا کی شفاعت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا، بس اگر کوئی کرے گا شفاعت تو وہ خداوند عالم کرے گا اپنی مرضی سے، اور اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی شفیع نہیں ہو سکتا، یہ ان کا قول ہے۔ خاص طور پر ان کی وفات کے بعد ہو تو یہ عمل شرک کا مصداق ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف آپ اللہ کو شفیع جانیے اور اس کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے، اور اگر آپ نے کسی مردہ کو شفیع جانا، خدا نہ خواستہ، کیونکہ معاذ اللہ وہ پیغمبر اسلام کو مردہ تصور کرتے ہیں اور معصومین کو تو مانتے ہی نہیں جو ان کا ذکر ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی زندگی میں جب تک وہ 63 برس زندہ تھے اور کسی نے ان کو اپنا شفیع بنایا اور دعا کی تو ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی ان کو شفیع بناتا ہے تو پھر وہ اس نے شرک کیا اور کفر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر کسی کی وفات کے بعد اس کو شفیع اگر کوئی قرار دے کہ وہ شفاعت کرا دے گا تو یہ شرک کا مصداق ہے۔ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی شرک ہیں، انشاءاللہ اور موضوعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے بتایا شفاعت لغت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے تو شفع سے مشتق ہے کسی چیز کو کسی چیز سے ملحق اور منظم کرنے کے معنی میں ہے، کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینے کے معنی میں ہے۔ شفاعت اس لیے ہے کہ جو شفیع ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کو ہمارے اعمال سے ملا کے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی کہ جو شفاعت عام طور پہ ہم لوگ بولتے ہیں، اس کو اگر ہم ادبی طور پہ اس کی تعریف کریں تو یہ ہوگی کہ ایک مخلوق کا، چاہے وہ دنیا میں ہو اور چاہے وہ قیامت میں، خیر پہنچانے اور شر دفع کرنے کی غرض سے خدا اور دوسری مخلوق کے درمیان واسطہ بننا، یعنی شفیع جو واسطہ بنتا ہے وہ ایک ایسا کام کرے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان وہ ایک آگ بجھانے کا ذریعہ ہو جائے، کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، یا اللہ کی طرف سے جو سزا ملنے والی ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے اور یہ گناہ گار بندہ جنت کی جانب چلا جائے۔ یہ جو عمل ہوگا اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف معصومین شفیع ہیں اور وہ شفاعت کریں گے، تو نہیں، قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا روز محشر، فرشتے بھی شفاعت کریں گے اور انبیاء بھی شفاعت کریں گے، مومن بھی شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ لیکن ان سارے شفاعت کرنے والوں میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا شفیع انجح من التوبہ، ان تمام شفیعوں میں سب سے جو کامیاب شفیع ہے وہ ہے توبہ، یعنی اپنی زندگی میں جو ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، ہم تجھ سے توبہ کا سوال کر رہے ہیں، تو اگر یہ اللہ نے توبہ قبول کر لی تو سب سے بہتر شفیع انسان کے لیے یہی ہے کہ اگر یہ شفاعت کر دے، گویا توبہ دنیا میں کر لی، اس کا مطلب اللہ نے معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ اور ہے جس سے ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے شفاعت کی طرح سے، وہ ہے توسل۔ جو شفاعت کا قائل نہیں ہوگا وہ توسل کا بھی قائل نہیں ہوگا، اور جو توسل کا قائل ہوگا وہ شفاعت کا بھی قائل ہوگا۔ توسل اور شفاعت یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو شفاعت کا انکار کرے گا وہ توسل کا بھی انکار کر دے گا، اور جو توسل یعنی وسیلہ بنانا، جو توسل کا انکار کرے گا وہ شفاعت کا انکار کرے گا۔ سب سے پہلے ہے کیا، اگر ہم اس کو ایرو بنا کے لکھیں گے تو ان کا تعلق کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے مومن، پھر ایرو بنائیے اسی لائن میں، پھر لکھیے توسل، اور پھر ایرو بنائیے، پھر لکھیے معصوم، اور پھر ایرو بنائیے اور پھر لکھیے شفاعت خدا۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ پورا ایک پروسیجر ہے شفاعت کو قبول کروانے کا اللہ کے یہاں۔ ہوتا کیا ہے، مومن سب سے پہلے توسل کرتا ہے معصوم سے، توسل کرتا ہے توبہ سے، توسل کرتا ہے قرآن کریم سے۔ مومن توسل کرتا ہے یعنی ان کو وسیلہ بناتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیں، آپ اللہ کے حضور میری دعا کو پہنچا دیں۔ تو سب سے پہلے مومن توسل کرے گا معصوم سے، معصوم شفاعت کرے گا اللہ کے یہاں، یعنی میں توسل کا حق رکھتا ہوں، معصوم تک جاؤں گا، معصوم شفاعت کا حق رکھتا ہے، اللہ تک جائے گا۔ ہوگا کیا کہ پھر اللہ اپنے غضب کو خاموش کرے گا، اپنے عذاب کو کم کرے گا، ختم کرے گا اور مومن کو بخش دے گا۔ اس کو پورے پروسیجر کو کہا جائے گا شفاعت۔ اب آئیے دیکھیں کہ شفاعت کے اوپر جو اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کریم نے کچھ شفاعت کے لیے کہا ہے، تو ہاں شفاعت کا عنوان اتنا بڑا اور اتنا وسیع ہے کہ قرآن نے متعدد سوروں میں، متعدد آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی تقسیم بندی اگر کی جائے کہ شفاعت کیا ہے اور کیسے ہے، تو میں نے یہاں پر جو نوٹس بنائے ہیں، میں ایک منٹ ابھی پاور پوائنٹ کھول لوں۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے، یہ تائید شدہ ہے،
یہ سب مانتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ سورہ اسراء کی 79 نمبر کی آیت، 79 نمبر کی آیت ہے، میں ابھی اس کو پورا پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں، ایک قرآن سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں خداوند عالم کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور یہ پوری ایک آیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام رات میں یہ جو نماز شب پڑھتے ہیں، اس نماز شب کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مقام محمود تک پہنچا دوں گا، مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تمام مفسرین یہ مانتے ہیں یہ شفاعت ہے، یعنی اللہ نماز شب، پیغمبر نے جو نماز شب پڑھی اور کبھی نہیں چھوڑی، اس کا بدلہ یہ پیغمبر کو دے گا کہ وہ روز قیامت پیغمبر اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے۔ اسی لیے جو پیغمبر کے القاب ہیں اس میں ایک لقب ہے شفیع المذنبین، یعنی جو ذنب کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو مذنب ہیں، جو گناہ کرنے والے افراد ہیں، ان کی شفاعت کروائیں گے پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں قرآن کریم میں جہاں جہاں جس عنوان سے شفاعت کا ذکر ہوا ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس سے مستفیض ہوں گے۔ دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن کریم کی، میں اس کا بھی آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا۔ 24 آیتیں ہیں قرآن کریم میں کل، جس میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ 24 آیات ہیں قرآن میں جہاں کسی نہ کسی عنوان سے لفظ شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو خداوند عالم اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ، ایک منٹ میں ترجمہ اس کا نکال دوں تاکہ دقیق ہو جائے۔ میرے پاس اس وقت قرآن ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کا، اور میں اسی سے سورہ یونس سے ترجمہ پڑھوں گا تاکہ بالکل یقین ہو جائے کہ ترجمہ صحیح ہو گیا ہے۔ سورہ یونس صفحہ نمبر 448 پر ہے۔ میں نے جیسا آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تم تو خدا کو اس بات کی اطلاع کر رہے ہو جس کا علم اسے آسمان و زمین میں کہیں نہیں ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ بعض افراد نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ گویا شفاعت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس آیت میں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ شفاعت کا انکار کر رہا ہے، جبکہ شفاعت کا انکار نہیں ہے۔ جو غلط شفیع چن رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بت بھی معاذ اللہ ہماری شفاعت کرا سکتے ہیں، یا جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جس کو ہم پوج رہے ہیں، یہ ہماری سفارش کرا دیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان میں ہونے ہی والا نہیں ہے، یعنی مجھ کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شفاعت کرائیں گے میرے سامنے۔ تو گویا وہ ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں ہمارے اور آپ کی زبان میں وہ ہنسی اڑا رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے شفیعوں کا انکار کر کے اپنے بنائے ہوئے شفیعوں کو لے کے جائے گا اللہ کے یہاں کہ میں ان کو لایا ہوں شفاعت کے لیے۔ ایسے لوگوں کی شفاعت کا انکار یقیناً کیا گیا ہے، اور لیکن متعدد آیات ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ شفاعت کریں گے۔ مثال کے طور پہ جس آیت کو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا، اور آپ حضرات آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت ہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے کہ جو اللہ کے پاس جائے اور شفاعت کرے مگر یہ کہ الا بِإِذْنِهِ، جن کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ یعنی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں، وہ شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہو کے رہے گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ
دیکھیے ایک اور شرط ہے شفاعت کی، یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ شرط شفاعت کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، یعنی شفاعت فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے مگر ان کی شفاعت کی جن کو خود اللہ نے اجازت دی ہے۔ بالکل جیسے آیت الکرسی میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے، ویسے یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے مگر یہ کہ جن کو اس نے اجازت دی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ سبا کی 23 نمبر کی آیت، کہ جہاں پر اللہ نے پھر یہی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب آئیے ہم بات کریں اگر اور آیات کی، تو میں ایک دو آیتیں اور ضرور پڑھوں گا، کہ جیسے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں اللہ نے کہا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کرے گا شفاعت۔ 3 قانون آپ ہمیشہ یاد رکھیں تو کبھی شفاعت کا انکار نہیں کریں گے۔ ایک یہ کہ شفاعت کا کلی حق جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا، خدا کے مقابلے میں کوئی آ کے شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ کہ شفیع اصلی جو ہے، یعنی جو شفاعت کو قبول کرنے والا ہے، وہ صرف اور صرف خدا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس خدا نے کچھ ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے جو اس کے حضور جا کے شفیع بنے اور کہیں کہ میرے اللہ ان گناہ گاروں کو تو معاف کرا دے۔ تو اب یہ دوسری بات ہوگی۔ پہلا، شفیع کلی جو ہے جو کرے گا شفاعت وہ خداوند عالم ہے۔ جو دوسرے افراد ہیں جن کو اجازت دی ہے وہ واسطہ بنیں گے اللہ اور بندے کے درمیان کہ اللہ کے یہاں سفارش کریں۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جس کسی کو بھی چاہے شفیع بنا کے کہے کہ بھیا میرا شفاعت کر دو اللہ کے یہاں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہی پلٹ کے بات آتی ہے، بس جن کو اجازت ہے بس وہی شفاعت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ میں ایک اور آیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آپ حضرات دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک مفہوم دکھائی دے گا جو بہت ہمارے اس موضوع کو واضح کرے گا۔ آیت نمبر 255 یہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، آپ حضرات بھی قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ میرا آن لائن اس طرح سے کلاس دینے کا پہلا تجربہ ہے، اس لیے کچھ رعایت نہیں کر پا رہا ہوں جو شاید کلاس میں کرنی ہوتی ہیں۔ بہرحال اب اس آیت کو آپ پڑھیے، آیت نمبر 255 میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، یعنی پورا اختیار اللہ کا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان میں ہو۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ وہی آیت الکرسی کی آیات ہیں جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے اس قدر کر سکتے ہیں۔ اس کی کرسی یہ علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی، جو ہم کہتے ہیں آخر میں جا کے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آخر میں اس کا ترجمہ ہے۔ تو خداوند عالم نے کچھ ایسے افراد کو اجازت دی ہے کہ جو شفاعت کریں گے۔ اب جو وقت ہمارے پاس بچا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ ایک دو حدیثیں آپ کو شفاعت سے متعلق سنا دوں، کہ اور اس کے بعد باطل شفاعت کیا ہیں وہ بھی ذکر کروں گا۔ اب پیغمبر اعظم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، جس کو میں شارٹ کر کے لایا ہوں، اور عطی تو خمسہ، مجھے اللہ نے 5 چیزیں عطا کی ہیں، جس میں 4 چیزیں دوسری ہیں، وہ ہمارے موضوع بحث سے باہر ہیں، لہذا جو آج کا موضوع ہے اس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں اور عطی تو خمسہ، اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا کی ہیں، اور عطی تو شفاعہ، اس میں ایک اللہ نے مجھے کیا ہے، شفاعت کا عہدہ دیا ہے، مجھے شفیع بنایا ہے، مجھے شفاعت کا حق دیا ہے۔ اب یہ پوری جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے 5 امتیاز عطا کیے ہیں کہ ان میں سے ایک شفاعت ہے، اور وہ کیا ہے، وَأَنْ رَ برائے امت، خود نگہداشت ہم، اور اس کو میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ شفاعت برائے کسانیس کے برائے خدا شریکی قائل نہ شون۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے قانون بھی بتا دیا ہے کہ میں شفاعت تو کروں گا اپنی امت کی،
لیکن کن کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوں؟ کہا ان کی کہ لمن لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، یعنی جو مشرک ہیں ان کی شفاعت قبول ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو مشرک نہیں ہیں اور ان کو ایک محبت ہے اللہ سے، ان کو محبت ہے پیغمبر سے، اگر ان کے اعمال میں کہیں کمی رہ جاتی ہے تو وہ یہ یقیناً شفاعت کریں گے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ جو شفاعت ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی بہت سے لوگ شفاعت کرتے ہیں، جس کو ہم سورس کہتے ہیں، کہ جب ہمیں کوئی کام نہیں کروا پاتے تو ہم سورس لگاتے ہیں، تو کبھی وہ باطل ہوتا ہے اور کبھی وہ ایک شفاعت ہوگی باطل، کہ جو ہم بھی سورس لگانے کو کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہوتا مگر ہم چاہتے ہیں شفاعت ہو جائے، اور ایک ہوتی ہے شفاعت صحیح۔ دیکھیں ایک مقالہ ہے جس کو میں لے کے آیا ہوں، انہوں نے تعریف کی ہے شفاعت باطل کی، میں فارسی میں پہلے پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ شفاعت باطل کیا ہے؟ آن است کہ مجرم برخلاف قانون اقدام کر دے، وزراہ غیر قانونی یا نامشروع بر ارادہ قانون گزار وہدف قانون چیر شود، یعنی ایک انسان ہے جس نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اب غیر قانونی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے اس قانون کو توڑ کر وہ یہ سامنے والے سے چاہے کہ وہ میں قانون توڑتا رہوں اور یہ میری شفاعت کرتا رہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسے طریقے سے شفاعت کرنا چاہے تو یہ شفاعت باطل، یہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ان نے شفاعت در دنیا نوعی ظلم است، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں رشوت، ایک شفیع ہے، سورس ایک شفیع ہے، لیکن یہ باطل اس لیے ہے کہ ہم رشوت دہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں وہ کام ہو جائے۔ تو اگر اس میں کوئی ذریعہ بنتا ہے تو یہ شفاعت کر رہا ہے مگر یہ شفاعت باطل ہے۔ یا اگر میرے پاس کوئی اثر و رسوخ ہے، اگر مجھے کوئی کام کروانا ہے اور میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں، تو میں کسی اثردار انسان کو بیچ میں ڈال کے اگر وہ میں اپنا کام کراتا ہوں باطل طریقے سے، تو یہ جو کروا رہا ہوں یہ بھی شفاعت ہے، لیکن یہ شفاعت باطل ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اسی طرح کی شفاعت کو منع کیا گیا ہے اور اسی طرح کی شفاعت کا انکار کیا گیا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ دنیا کے اندر وہ قوانین ہیں، خدا سے دور رہے، یعنی اللہ نے کہا نماز پڑھو، وہ کہے کہ نہیں پڑھتے، اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، وہ کہے کہ ہم نہیں کرتے، وہ اللہ کہے گا کہ بندگان کا احترام کرو، بندوں کا کہ حقوق کو پامال نہ کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، لیکن وہ دنیا میں کیا کر رہا، کہتا نہیں میں تمہارا کوئی قانون نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانوں گا، لیکن قیامت کے دن میں ایک شفیع پیدا کر لوں گا جو میری سفارش کر دے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی سفارش اور ایسی شفاعت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ شفاعت ان کی نہیں ہوگی جو قوانین کو توڑ کے یہ سوچیں کہ ہم کسی کو ذریعہ بنا لیں گے، یہ باطل شفاعت ہے، یہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں صحیح شفاعت ہے کیا؟ شفاعت ہوگی تو صحیح شفاعت کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ تو لکھا ہے انہوں نے کہ شفاعت بمعنی یہ صحیح و قرآنی آن کہ مورد اعتقاد شیعہ و تائید احادیث پیغمبر و ائمہ اطہار است آن است، کہہ رہے ہیں کہ جو شفاعت صحیحہ ہے، صحیح شفاعت جو قرآن نے جس کی تائید کی ہے، جس کی معصوم نے تائید کی ہے، جس کی ائمہ نے ہمارے تائید کی ہے، اور شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ شفاعت بطور کامل از آن خدا است۔ پہلا قانون کہ شفاعت کا کلی اختیار خداوند عالم کو ہے، وہ ہیچ کس بھی بِإِذْنِ او نمی توانا شفاعت نمایت، اور کوئی بھی انسان اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت انبیاء و ائمہ نیز ہرگز به این معنی نیست کہ آنان نقشی مستقل دارن یا برائے رسیدن به شفاعت ایشان اموری غیر از آنچه خداوند آن فرمانداده لازم باشد، کہہ رہے ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انبیاء یا ائمہ جو شفاعت کریں گے ان کی ایک مستقل شفاعت ہوگی، اللہ معاذ اللہ کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، اور وہ سامنے آ کے خدا نخواستہ یہ ایسا کوئی سوچے کہ وہ لڑکے کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ کیسے اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو اللہ کے مقابلے پہ آگے کوئی شفاعت کرا دے، یہ شفاعت باطل ہے، قرآن نے اس کو منع کیا ہے۔ شفاعت وہ ہے کہ جو کلی طور پہ اللہ کا اختیار ہے، یہ معصومین سفارش کا حق رکھتے ہیں، انبیاء سفارش کا حق رکھتے ہیں، مستقل یہ خود شفاعت کریں گے، یہ صورت جائز نہیں ہوگی، بلکہ بے عکسان تنہا کثیر شفاعت بھی نمائند کہ خدا از او راضی باشد۔ اور نہ صرف دیکھیے پہلا قانون کہ اللہ کو پورا حق ہے شفاعت کرنے کا، معصوم اس کے مقابلے پہ شفاعت نہیں کرے گا، اللہ کے پاس جائے گا کہ تو قبول کر لے اس گناہ گار کو، اور میں شفیع بن کے آیا ہوں، اور اللہ شفاعت کر دے، یہ ذریعہ بنیں گے۔ دوسری بات، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کی شفاعت کر دیں گے، کہا نہیں، قرآن کی آیت تھی کہ لا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ جو معصوم ہوں گے اللہ کے پاس جائیں گے شفاعت کرنے تیسرے انسان کی، اسی انسان کی شفاعت کو قبول کریں گے جس سے یہ خدا راضی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان آئے ائمہ کے پاس اور کہے کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کروا دیجئے، اور اللہ نہیں چاہے ان کی شفاعت کرنا،
تو تب بھی یہ چاہیں کہ شفاعت ہو جائے، ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، معصومین بس وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا یہ معصوم چاہتے نہیں۔ تو جب اللہ چاہے گا کہ تیسرے انسان کی شفاعت ہو جائے، کوئی اگر ذریعہ بنے، تو تبھی یہ معصوم اس کی شفاعت کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو یہ شفاعت سی۔ اب آئیے وہ لوگ کہ جو شفاعت کے لائق نہیں ہیں، یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب ہم نہیں کروا لیں گے شفاعت معصومین کے پاس جا کے، اس لیے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم حج کر کے آئیں، اس لیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا ہم شفاعت کروا لیں گے معصومین سے۔ تو نہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے ان لوگوں کی شفاعت لے کے معصومین نہیں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی شفاعت نہیں ہوگی؟ نمبر 1، کافر اور مشرک۔ جو کافر ہیں ان کی شفاعت معصوم نہیں کریں گے، جو مشرک ہیں ان کی بھی شفاعت معصوم نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ستمگر۔ جو ظالم ہیں، جو کھلے عام ظلم کرتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ہم معصومین سے شفاعت کروا لیں گے، اگرچہ وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں، اگر وہ ظالم ہیں تو ان کی شفاعت معصوم کرنے والے نہیں ہیں۔ نمبر 3، دشمنان خدا پیغمبر۔ جو اللہ کے اور اس کے پیغمبر کے دشمن ہیں یا اماموں کے دشمن ہیں، جن کو ہم ناصبی کہتے ہیں، کہ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ ہمارے ائمہ کو گالیاں تک دیتے ہیں، تو ایسے افراد ناصبی کہلاتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کا کھلا ہوا فتویٰ ہے کہ یہ نجس ہیں، ان کی ہاتھ کی چیز وہی حکم رکھتی ہے جو کافر کے ہاتھ کی چیز حکم رکھتی ہے، یعنی ان کا بھی چھوا ہوا نجس ہے، ان کا کھانا نجس ہے۔ تو یہ جو ناصبی ہیں ان کی بھی شفاعت 32 منٹ ہو گئے ہیں، ان کی بھی شفاعت ہونے والی نہیں ہے۔ نمبر 4، آزار دہندگان ذریہ و فرزندان رسول خدا۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی ذریت کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، اور جو پیغمبر اسلام کی اولاد کہیں بھی ہو، جو سادات کرام کہلاتے ہیں، ان کو اگر ناحق پریشان کیا ہے۔ جو معصومین ہیں ان کو تو ہمیشہ ناحق پریشان کیا گیا، جو اولاد معصومین ہیں ان کو بھی اس وجہ سے ستایا گیا کیونکہ وہ پیغمبر کے گھر کے ہیں، وہ آل پیغمبر ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ تو ایسے افراد کے جنہوں نے پیغمبر ان کی اولاد کو ستایا ہے، ان کی بھی شفاعت ہونے والی نہیں ہے۔ نمبر 5، تکذیب کنندگان شفاعت۔ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ یعنی بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جو شفاعت میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم صاحب شفاعت کرا لیں گے۔ اس کے مقابلے بھی کچھ ایسے روشن فکر افراد بھی ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو اپنے مذہب میں کبھی ڈوب کے اور کبھی جو ہے وہ مذہب سے دوری کی بنیاد پر اپنے کو الگ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب ہم شفاعت کے قائل نہیں ہیں، انسان جو کرے گا وہ بھرے گا، دنیا میں جو اس نے کیا ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا، شفاعت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ دنیا میں جو خود شفاعت کے مفہوم کا انکار کر دے کہ کوئی شفیع نہیں ہے، کچھ بھی شفاعت نہیں ہونے والی ہے، تو اللہ کہے گا کہ جب تم خود ہی نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ شفاعت ہوگی تو پھر تمہاری بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی شفاعت ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے خیانت کار جو ہوتے ہیں، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کوئی امانت دی کسی کے لیے، اور یا آپ نے مجھے کوئی چیز دی امانت کے طور پہ، اور اس میں خیانت کروں، تصرف کر لوں، تو کا خیانت کار کی بھی شفاعت ہونے والی نہیں۔ یہ سب قرآن کی آیات سے واضح، احادیث سے واضح۔ میرے پاس صرف چونکہ 40 منٹ ہے، میں بہت سی چیزیں چھوڑ چکا ہوں اور میں نے ان کو ذکر نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ میں نہیں پہنچوں گا، ورنہ ان سب کے اوپر آیات ہیں، ان سب کے لیے روایات ہیں۔ تو جو خیانت کار ہیں، جو خائن ہیں، ان کی بھی شفاعت قبول ہونے والی نہیں۔ منکران ولایت علی و ائمہ اطہار، جو اماموں میں سے کسی بھی ایک امام کا انکار کر دے یا امیر المومنین کی ولایت کا انکار کر دے، اس کی بھی شفاعت ہونے والی نہیں ہے۔ اس زمرے میں بہت سے افراد آ جائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اس میں بھی کئی اقسام کے شیعہ ہیں۔ کوئی 7ویں امام تک مانتا ہے، کوئی 6ٹھے امام تک مانتا ہے، کوئی 4تھے امام تک مانتا ہے، کوئی 8ویں امام کے بعد جو لوگ مانتے ہیں وہ آخر تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جو ہمارے 12 اماموں میں سے کسی کا بھی ایک کا انکار کرے، اس کی شفاعت ہونے والی نہیں ہے، اور انہیں اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شفاعت معصومین کا حق ہے، ائمہ کا حق ہے۔ جب وہ امام کو مان ہی نہیں رہے ہیں تو وہ شفاعت کیسے کروائیں گے؟ منافقین کی شفاعت ہونے والی۔ منافق کون ہے؟ منافق دیکھیے، ایک لفظ آیا تھا ابھی یہاں خیانت کے لیے ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ جو ہے وہ متبرک ہو جائے جلسہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امانت داری کی بات چل رہی تھی کہ امین کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر وہ تلوار کہ جس سے میرے جد امجد یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، جس تلوار سے، اگر وہ تلوار بھی میرے پاس آئے امانت کے طور پہ کہ یہ آپ رکھ لیجئے، تو
تو میری امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس تلوار کو ویسے ہی واپس کروں جیسے میرے پاس آئی تھی۔ یعنی امام نے ایک حساس بات کہی ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کے آباء و اجداد کے قتل کرنے والا کوئی آ جائے اور وہ آلہ قتل بھی لے کے آ جائے تو پھر میں اس آلہ قتل کا کیا کروں گا اور اس لانے والے کا کیا کروں گا۔ مگر امام نے کہا کہ اگر میرے پاس امانت کے طور پہ وہ تلوار بھی ہے جس سے میرے جد امجد کو شہید کیا گیا تو بھی میں اس کو ویسے ہی واپس کروں گا جیسی میرے پاس آئی تھی۔ تو خیانت کار کی بھی قبول نہیں ہوگی شفاعت، یعنی ان کو شفاعت کا فائدہ نہیں ملے گا۔ منکرین ولایت علی اور ائمہ اطہار کہ منکرین کو شفاعت کا فائدہ نہیں ملے گا، منافق کو نہیں ملے گا۔ اور اب جو سب سے اہم ہے اور جس کو قبول کرنا تھوڑا سخت ہو جاتا ہے وہ ہے نماز کو ترک کرنے والے۔ جو تارک الصلاۃ ہوتے ہیں ان کی بھی شفاعت ہونے والی نہیں ہے۔ بہت مستند حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے پورے اہل خاندان کو بلایا، زوجہ کو بلایا، بچوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو سب کو بلانے کے بعد انہوں نے وصیت نامہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے وصیت کی، وہ جو لکھا گیا ہے نامہ، یعنی اس کو بعد میں تحریر کیا گیا۔ اس وصیت نامے میں ہے کہ امام نے آخری وقت میں فرمایا کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، یعنی جو نماز کو کم سمجھتا ہو، کم اہمیت دیتا ہو، اس کو ہماری شفاعت کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کسی وجہ سے چھوٹ جانا ایک مسئلہ ہے، نماز کا قضا ہو جانا ایک مسئلہ ہے، لیکن نماز کو ہلکا سمجھنا، گویا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پڑھی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اس کو بہت ہلکے میں گویا لے لینا، من استخفا کا لفظ ہے، وہ خفیف شمار کرنا اس کو، تو یہ اس انسان کو بھی شفاعت نہیں ملنے والی ہے۔ تو یہ 10 زمرے ہیں کہ جن کو شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آئیں ہم جلدی سے، جو شفاعت کر رہا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ جو شفاعت کر رہا ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ 2 ان کی صفت ہیں کہ جو شفاعت کریں گے۔ ایک قرآن کریم کے روح سے، جو تو ہمیں معلوم ہے ہمارے معصومین شفاعت کریں گے، مگر قرآن نے 2 شرطیں بتائی ہیں کہ جو بھی اللہ کے پاس جائے شفیع بن کے، اس کے اندر 2 باتیں ہونی چاہیے۔ ایک ایمان بخدا داشتے واز اعمال خلائق آگاہ باشد، ایک وہ شفاعت کرنے والا اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، ایک بات، اور دوسرے کہ وہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے اعمال سے واقف بھی ہو، یعنی انجانے میں کوئی انسان شفاعت کرنے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو شفاعت کرنے جا رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ فیض نے زندگی بھر کیا کیا ہے، جو شفاعت کرنے جا رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ انہوں نے 35 سال کی زندگی میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے ہیں، کیا واجب چھوڑا، کیا حرام انجام دیا، کس مستحب کو کرتے تھے، کس مکروہ کو انجام دیتے تھے، اس کو میرے اعمال کا پورا خاکہ معلوم ہو تب جا کے سفارش کرے۔ دیکھیے یہ عقلی قانون بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی بچے کو لے کے جاؤں گا کسی جگہ سفارش کرنے کے لیے کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے، تو مجھے اس بچے کی سطح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کتنا پڑھا ہے، کس کلاس میں جا سکتا ہے، کس اسکول میں جا کے اس کی سفارش کروں، کس کلاس کے لیے سفارش کروں کہ مجھ کو ضلالت نہ اٹھانی پڑے، میں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو میں سکی محسوس نہ کروں، تو مجھے معلوم تو ہوگا یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو شفاعت جو کرے گا اس کے اندر یہ 2 بات ہونی چاہیے، ایک کہ اس کا خود کا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس جا رہا ہے شفاعت کرنے، دوسرے وہ جس کی شفاعت کرانے کے لیے جا رہا ہے اس کے اعمال سے واقف ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 86 ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کسانی را کے غیر از او میخوانن قادر بر شفاعت نیستن، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھتے ہیں وہ شفاعت پہ قادر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا اللہ پہ ایمان ہو، تو اگر جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو وہ شفاعت پہ قادر نہیں ہے، مگر آنہا کے شہادت بے حق داریان، لیکن وہ کہ جو حق کی شہادت دیتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ وب خوبی آگاہن، اور وہ خوبیوں سے بھی جو ہے وہ آگاہ ہیں اس کی سامنے والے کی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ نوٹ کریں کہ اس کو اجازت بھی ہو اللہ کی طرف، یعنی خود اس کے اندر کیا صلاحیت ہو کہ اللہ پہ ایمان ہو اور اعمال سے واقف ہو وہ مخلوق کے، دوسرا اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہو کہ وہ شفاعت کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 دران روز شفاعت کسی سودی نہ دہت مگر آن کے رحمان بے وزن دہت، وہاں پر اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی بھی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے مگر یہ کہ جس کو رحمان نے اجازت دیا۔ وہ گفتارش را در مورد شفاعت از دیگران بے پسندت، اور اللہ نہ صرف یہ کہ اس کو شفاعت کی اجازت دی ہو بلکہ جس کی شفاعت کرنے کے لیے یہ آیا ہے اس انسان سے بھی اللہ راضی ہو کہ اس کی شفاعت کو قبول کرے اور اس کو معاف کرے۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، نزد خدا
अहदी दारत, यानी कि वो इंसान के जो शफ़ी बन रहा है वो अल्लाह के पास जो है वो अपना एक मनसब रखता हो, उसका एक अपना उहदा हो, एक उसका अहद व पैमान हो। ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। इसका मतलब क्या है कि शफ़ाअत के मालिक वो हरगिज़ नहीं होंगे कि शफ़ाअत का यानी अल्लाह के सामने जाने तो वो हरगिज़ नहीं करेंगे शफ़ाअत, मगर ये कि जो अल्लाह के पास एक अहद और एक पैमान रखते हैं। मैं इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। वो क्या होगा? आनान हरगिज़ मालिक शफ़ाअत नीस्तन, वो लोग शफ़ाअत के मालिक नहीं हो सकते। कौन लोग नहीं हो सकते? कोई भी, तमाम अफराद नहीं हो सकते, मगर लेकिन ये कसी के नज़द खुदा रहमान अहद व पैमानी दारत, मगर ये कि वो शफ़ी होगा जो अल्लाह के सामने अहद व पैमान रखता है, यानी अल्लाह से जिसकी बातचीत है कि तुम शफ़ाअत करोगे तो हम शफ़ाअत कबूल कर लेंगे। दर मोरद अहद मोरद अहद मोरद नज़र, दर मोरद अहद मोरद नज़र नीज़ दीदगाह ये मुतफ़ाविती बयान शुदे است। ईमान बखुदा व तस्दीक़ अंबिया व रसूल अकरम, ईमान बिवलायत अमीरुल मोमिनीन, अमल सालेह, क़त्अ उम्मीद अज़ गैर खुदा। कह रहे हैं कि वो अहद क्या है कि जो अल्लाह के नज़दीक होने चाहिए उसका एक ये है कि उसको अल्लाह पे यकीन हो, उसके साथ ये अहद पैमान हो कि तुम अल्लाह पे यकीन रखोगे, अंबिया पे की तस्दीक़ करोगे, रसूल अकरम की तस्दीक़ करोगे, विलायत अमीरुल मोमिनीन पे तुम करोगे, अमल सालेह होगा तुम्हारे पास, और गैर खुदा से तुम्हारी उम्मीदें क़ता होंगी। अगर इतनी क्वालिटी किसी के अंदर पाई जाएंगी तो फिर वो शफ़ाअत का हक़ रखता है। इसीलिए रवायात में आया है कि न सिर्फ ये है कि अंबिया शफ़ाअत करेंगे, न सिर्फ ये कि फ़रिश्ते शफ़ाअत करेंगे, न सिर्फ ये कि आइम्मा शफ़ाअत करेंगे, बल्कि अल्लाह ने मोमिनीन को भी ये इजाज़त दी है कि अगर मोमिन है कोई वाकई माना में, या जो शहीद है जो राह खुदा में जिसने अपनी जान का हदिया पेश किया है, उनके अंदर अगर ये शर्तें पाई जाती हों जो मैंने अभी बयान की हैं, अगर उनके अंदर ये शर्तें पाई जाती हैं तो वो भी शफ़ी करार पाएंगे और मोमिनीन की शफ़ाअत करेंगे। बाब शफ़ाअत बहुत बड़ा है। मेरे पास बहुत वक्त कम था, मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी। मैंने पहले ही बताया कि पहला तजुर्बा है ये ऑनलाइन क्लास का। मैं मजलिस पढ़ने वाला इंसान हूँ, और जो क्लास होते हैं तो वो ऑफ़लाइन आमने सामने के क्लास होते हैं, इसलिए मेरा बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता था लेकिन नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आपके इन अमाल को कबूल करे, आपकी कोशिशों को कबूल करे, आपकी काविशों को कबूल करे, और सबसे जो अहम है और ज़रूरी कि आप आए हैं इस दर्स को हासिल करने के लिए, इसके सही मतालिब से इंशाअल्लाह आप रोशनास हों, और जो भी असातिज़ा आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उससे आप सही मानों में फ़ायदा हासिल करें और उसको शफ़ी बनाएँ रोज़ क़यामत इंशाअल्लाह। जो मैंने आयतें बताई हैं, जो हदीसें बताई हैं, वो आप फिर से इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं और उसको ज़रूर नोट करें, इंशाअल्लाह काम आएंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।